مہینہ بھی انہی دعاؤں میں گزارنے والا مہینہ ہے، ورنہ دعائیں تو 12 مہینے قبول ہوتی ہیں، دعائیں تو 12 مہینے کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ اس میں بالخصوص دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اور اس سے پہلے یہ کہہ دوں کہ دعا کے معنی کیا ہے۔ دعا کے لغوی معنی ہے کہ کسی کو اپنی آواز یا کلام کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنا، کسی کو بھی اپنی آواز یا اپنے کلام کے ذریعے مائل کرنا، اور جو آواز یا کلام ہماری طرف سے ہو، یہ لغت میں لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں کہ رب تعالیٰ شانہ تو ہی مدد کے لائق ہے، رب تعالیٰ شانہ تیرے علاوہ کوئی دینے لائق نہیں۔ یہ سوچ، یہ مفہوم لغوی اور اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے ہے۔ اب جس انداز میں یہ موضوع کو تیار کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دعا کیوں، اور کیوں، کب اور کیسے۔ تو یہ دعا کیوں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ دعا کیوں کی جائے، دعا کی ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ ہم جو بھی دعا کریں یہ ہماری عبادت میں شمار ہوگا، اور بالخصوص یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو پوری عبادتوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم رب کے سامنے مناجات کریں، رب کے سامنے دعائیں کریں، رب کے سامنے التجا کریں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کی پوری زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو بستر سے اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، وضو بناتے ہیں تو وضو کے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کے تکبیر تحریرہ تک دعا ہی دعا پڑھتے ہیں، اپنی پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ الغرض کے زندگی کے جتنے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں پوری دعاؤں سے بھرے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ ایک بات اور خاص بتا دوں دعا کے تعلق سے، امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو تقدیر کے باب میں لایا ہے، اس حدیث کو تقدیر کے باب میں لایا ہے۔ جب بچہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی وہ چند دن کا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنا پیسہ کمائے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کس اندیب ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ یہ تمام کے تمام چیزیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دعا کرتا ہے لا يرده قضاء الا دعا، کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لہذا ہم اگر غریب بھی ہیں، رب تعالیٰ شانہ نے ہماری قسمت میں کم روزی بھی رکھی ہے، اگر ہم رب کے سامنے فریاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد میں برکت دے گا، یہاں تک کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں ہو چکا تھا رب تعالیٰ شانہ دعا کی بدولت ہمارے اس فیصلے کو بدل دے گا۔ اور اگلا جو جملہ ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عمریں لمبی ہوں، جو چاہتے ہیں کہ زیادہ زندگی جئیں، جو چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر زیادہ رہیں، ان کی جو بھی سوچ ہو کہ نیکیاں کریں یا برائی کریں، جو بھی ان کے معاملات ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہو تو یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَزِيدُ الْعُمْرُ عُمْرُ، اگر وہ عمر کو لمبی چاہتے ہیں إِلَّا الْبِرُّ، اگر عمر میں کوئی چیز بڑھوتری کر سکتی ہے تو وہ نیکیاں ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی عمر جو بھی لکھ دی گئی ہے، امام ترمذی نے صحیح حدیث ہے، کیا امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر یہ بتایا ہے کہ تقدیر کو، دعا، ہمارے اللہ کے فیصلے کو اور ہماری عمر کو اگر بڑھانا ہے تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، نیکی کرنا شروع کر دیں، اور نیکی وہ والی جو رب چاہتا ہے، دعا وہ والی جو رب تعالیٰ شانہ چاہتا ہے۔ ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر ایسی دعا مانگے جو جائز نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنے کی دعا کرے، یا یہ دعا کرے کہ اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا کوئی اچھا خاصا سٹے کا کام چالو کروا دے، الہ العالمین میری شراب پینے کے لیے میرا انتظام کرا دے، جو جائز چیزیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو چھوڑ کر ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بسا اوقات
यूं भी होता है कि हम दुआएं रब ताला शाह से मांगते हैं और वो दुआएं हमें नजर नहीं आती। इंशाअल्लाह इसका तज़किरा बाद में करूंगा। दूसरी बात, दुआओं की ताकत कितनी है, दुआओं का पावर कितना है, अगर हम इसको देखना चाहें तो मालूम होगा कि दुआ एक ऐसी चीज है जो न अनहोनी को भी होनी कर सकती है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है। हम कुरान करीम को पढ़ते हैं जो इसी मुबारक महीने में नाजिल हुआ। हकीकत में अगर हम कुरान को पढ़ें, रब ताला शाह ने जिन वाक़यात को हमारे सामने लाया है उन वाक़यात को पढ़ें तो हमारी आंखें खुल जाती हैं कि अल्लाह कैसे कैसे लोगों की दुआएं सुनता है और किन मकामात पर रब ताला शाह दुआएं सुनता है। हमारी दुआएं उतनी अजीब नहीं है, हम ऐसे मौके पर दुआएं नहीं करते। हमारी दुआओं के तरीके ये होते हैं जब हम परेशान हो जाते हैं, जब कुछ नजर नहीं आता तो अल्लाह तबारक व तआला नजर आता है। याद रहे थोड़ी बहुत मुसीबत में हमें सब्र भी करना चाहिए, थोड़ी बहुत परेशानियां आए शायद अल्लाह तबारक व तआला उन गलतियों की वजह से, उन मुसीबतों की वजह से हमारे गुनाहों को कम करना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, अजमन लिअमरिल मोमिन इज़ा असाबतहु सर्राउ सबरा फकान खैरुल लहू व इज़ा असाबतहु दर्राउ शकरा फकान खैरुल लहू। मोमिन का भी अजीब मामला है, जब उस पर कोई मुसीबत आती है वो सब्र करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को कम करता है। जब अल्लाह कुछ आसानियां पैदा करता है वो शुक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को बढ़ाता है। लिहाजा हमें सब्र भी करना चाहिए और रब के सामने सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि हमेशा हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने इल्तिजा करना चाहिए। रब ताला शाह की वो ताकत है कि हमारे अनपॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। कोई रब ताला शाह के सामने मुश्किल नहीं है। मैं जिस चीज का तज़किरा करना चाह रहा हूँ, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी माओ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि इन जो 10 दिन बचे हैं, इंशाअल्लाह सच्चे दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाकर, रोकर, इल्तिजा कर फरियाद करें। हमें दुआएं मांगना नहीं आता, इस वजह से अल्लाह तबारक व